سنت انبیاء مرحبا مرحبا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسمع صلاۃ اہل محبتی و اعرفہم، میں اہل محبت کا درود خود سنتا ہوں اور انہیں پہچانتا ہوں۔ وتعرض علی صلاۃ غیرہم عرضا، جبکہ دوسروں کا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ واللہ، وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے، اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام سنت انبیاء کے ساتھ ایک بار پھر حاضری ہے۔ اپنے اس پروگرام میں ہم کرتے ہیں انبیاء کرام کی پیاری پیاری باتیں، سیکھتے ہیں ان کی پیاری پیاری سنتیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں ان پیاری پیاری سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، انبیاء کرام یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں کہ اللہ پاک نے انہیں اپنی مخلوق میں سب سے افضل بنایا۔ ان کے فضل و کمال کو اللہ پاک نے قرآن مجید میں جا بجا بیان فرمایا۔ یہ وہ مبارک ہستیاں ہیں کہ جن کی نگاہ اس عالم کی پیدائش سے پہلے کے واقعات کو بھی دیکھتی ہے۔ یہ وہ اللہ پاک کے مقبول بندے ہیں جن کی جان ملک الموت ان کی اجازت کے بغیر نہیں نکالتے۔ سارے انبیاء اپنے امت کے اعمال کی گواہی دیں گے۔ یہ وہ حضرات ہیں جو ہماری ہر حرکت پر مطلع ہیں۔ انبیاء کرام وہ پاکیزہ ہستیاں ہیں جن کو وحی الہی سے سرفراز فرمایا گیا۔ انبیاء کرام اللہ پاک کے وہ برگزیدہ بندے ہیں جن کو نور الہی عطا کیا گیا۔ یہ وہ شخصیات ہیں جن کو اللہ پاک نے مخلوق تک اپنا پیغام پہنچانے کے لیے ان کو مختص فرما دیا، ان کو چن لیا۔ انبیاء وہ مبارک جماعت ہیں جن سے نعمتوں کا سوال نہیں ہوگا۔ حضرات انبیاء سے محبت یہ حب فی اللہ کا اعلیٰ درجہ ہے۔ حضرات انبیاء اخلاق کے وہ پیکر ہیں کہ اپنی اپنی امتوں کو اخلاق کی تعلیم دینے کے لیے ان کو بھیجا گیا۔ الغرض یہ مبارک ہستیاں ہیں جو علم و حکمت والے، میانہ روی کی صفت سے موصوف اور تقوی کے اونچے مقام پر فائز تھے۔ انبیاء کرام سے دو خصوصی عہد لیے گئے۔ ادائے رسالت اور تبلیغ نبوت کا وعدہ لیا گیا۔ اس عہد میں، اس وعدے میں سارے ہی انبیاء شامل ہیں، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس میں شامل ہیں۔ اور دوسرا عہد جو لیا گیا اس میں سارے انبیاء شامل ہیں مگر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس میں شامل نہیں ہیں، اور وہ عہد ہے کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اور ان کی مدد کرنا۔ اللہ پاک ہمیں تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی برکات سے مالا مال فرمائے۔ آئیے بڑھتے ہیں رکن شورا حاجی شاہد اتاری مدہ ذلہ العالی کی جانب، اور چونکہ ہر بار ہم ایک سنت انبیاء کا بیان سنتے ہیں، انشاءاللہ عز و جل آج ہم سنیں گے کتاب الہی کا درس دینا سنت انبیاء ہے۔ جی سیدی، کتاب اللہ کا درس دینا یہ نبیوں کا طریقہ رہا، نبیوں کی سنت تھی، تو کس نبی علیہ السلام کا ذکر کریں گے جو اس میں نمایاں رہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سارے نبیوں میں نمایاں تو میرے نبی ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، لیکن ہم اولاً جو ہیں حضرت سیدنا ادریس علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا مبارک تذکرہ کریں گے۔ قرآن پاک میں آپ کی شان بیان ہو رہی ہے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا
اور کتاب میں ادریس کو یاد کرو، بے شک وہ صدیق تھا، غیب کی خبریں دیتا۔ بہت سچے نبی، ہر نبی سچا۔ جی آپ کا نام تھا اخنوخ، اور حضرت نوح علیہ السلام کے والد کے دادا یعنی پردادا تھے۔ آدم علیہ السلام کے بعد آپ پہلے رسول ہیں۔ معروف تو ادریس نام ہے، لیکن اصل نام اخنوخ تھا، تو پھر ادریس کیوں کہا جاتا ہے؟ ادریس کثرت سے درس دینے والا۔ اللہ پاک نے 30 صحائف یہ حضرت ادریس علیہ السلام پر نازل فرمائے۔ اللہ پاک نے کتابیں بھی نازل فرمائی، صحائف بھی نازل فرمائے۔ تو ان پر جو صحیفے نازل ہوئے، آپ اس کا بہت کثرت سے درس دیتے تھے۔ تو اسی وجہ سے جیسے نوح علیہ السلام آپ گریہ ازاری بہت فرماتے تھے، ویسے آپ کا نام کہا جاتا ہے، یشکر بھی کہا جاتا ہے۔ اور نوح اس لیے کہ آپ اللہ کی یاد میں روتے بہت تھے، فکر آخرت میں روتے بہت تھے، تو آپ کو نوح ہی آپ کا نام پڑ گیا۔ اور اسی طرح حضرت اخنوخ علیہ السلام چونکہ درس بہت دیتے تھے، تو اسی وجہ سے آپ کا نام پڑ گیا ادریس۔ اور کثرت کے ساتھ جو صحائف اللہ پاک نے ان پر 30 بکلیٹس جو نازل فرمائے، ان کا آپ درس دیا کرتے تھے، تو آپ کا نام ہی پڑ گیا ادریس، یعنی درس دینے والا۔ سبحان اللہ۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں چاہوں گا کچھ مزید بیان ہو کہ آپ نے کون کون سے امور اختیار فرمائے، کچھ اولیات آپ کی بیان کی جاتی ہیں۔ جی، سب سے پہلے اللہ پاک نے آپ پر یہ کرم فرمایا کہ آپ کو بہت ساری اولیات، یعنی سب سے پہلے جو چیزیں آپ سے سٹارٹ ہوئیں، آپ سے شروع ہوئیں، قلم سے سب سے پہلے آپ نے لکھا، کپڑوں کو سینا آپ سے شروع ہوا، سلے ہوئے کپڑے پہننے کی ابتدا آپ سے ہوئی۔ اس سے پہلے لوگ جانوروں کی کھالیں اڑا کرتے تھے، سب سے پہلے ہتھیار آپ نے بنائے، ترازو، ویٹ اسکیل آپ نے شروع کیا، اور علم نجوم، علم حساب میں نظر فرمانے والے بھی آپ ہیں۔ یہ ان کاموں کی شروعات آپ کی ذات پاک سے ہوئی، حضرت ادریس علیہ السلام سے۔ سبحان اللہ۔ تو ویسے تو سارے انبیاء ہی درس دیتے رہے، اب جو اللہ پاک ان کی طرف وحی فرماتا تھا، کیونکہ بے شک، بے شک۔ تبلیغ کے لیے بھیجا گیا، تبلیغ دین کے لیے، اللہ کی طرف بلانے کے لیے۔ تو اس سے متعلق کچھ آیت کریمہ، کچھ مدنی پھول بھی ارشاد ہو جائے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 79، پارہ 3، ارشاد ہوتا ہے، ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون۔ کسی آدمی کا یہ حق نہیں کہ اللہ اسے کتاب اور حکم اور پیغمبری دے، پھر وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے ہو جاؤ۔ ہاں، یہ کہے گا کہ اللہ والے ہو جاؤ، اس سبب سے کہ تم کتاب سکھاتے ہو، اور اس سے کہ تم درس کرتے ہو۔ تو اللہ کے جو برگزیدہ بندے، انبیاء کرام جو ہیں، پیغمبر جو ہیں، ان پر جو صحیفے کتابیں نازل ہوئیں، وہ لوگوں کو سکھاتے تھے اور اس کا درس دیا کرتے تھے۔ اب جو عالم ہے، دیکھیں علماء انبیاء کے وارث ہیں، کہ یہ بھی کتاب اللہ کا درس دے رہے ہوتے ہیں، حدیث رسول کا درس دے رہے ہوتے ہیں۔ آیت کریمہ میں جیسے فرمایا گیا کونوا ربانیین، اللہ والے ہو جاؤ، تو یعنی علم تعلیم کا یہ نتیجہ ہونا چاہیے کہ بندہ اللہ کے قریب ہو جائے۔ تو جو علم اللہ سے دور کرے یہ تو ضائع ہے، یہ تو بیکار ہے۔ تو علم کے ساتھ عمل ہے، اللہ کی یاد ہے، اللہ کی رضا ہے، اخلاص، اللہ کی رضا کے لیے، ثواب کے لیے، آخرت کے لیے عمل کرے۔ تو خیر بڑی پیاری آپ نے توجہ دلائی کہ کونوا ربانیین، اللہ والے ہو جاؤ۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں بھی آتا ہے، کتاب اللہ کی بڑے پیارے انداز سے تلاوت کیا کرتے تھے، تو اس کا کیا منظر ہوا کرتا تھا؟ آپ کا کتاب اللہ سے کیسا لگاؤ تھا؟
حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور شریف نازل ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل ہوئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل ہوئی، میرے نبی پر وہ نازل ہوا جو سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے بالا، سارے جو آسمانی کتب ہیں، صحائف ہیں، سب کا مجموعہ وہ قرآن میں بیان کر دیا گیا۔ سبحان اللہ۔ سب سے افضل نبی میرے نبی، اور سب سے افضل کتاب قرآن پاک بھی آپ پہ نازل ہوئی۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو معجزات عطا فرمائے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی صوت مبارک، وائس، آواز، یہ بطور معجزہ تھی۔ اور کیا انداز تھا، سبحان اللہ، بہت ہی خوش آوازی۔ جب آپ زبور شریف کی تلاوت کرتے، سبحان اللہ، پرندے ہوا میں ٹھہر جاتے۔ جب آپ زبور شریف کی تلاوت کرتے، جنگلی جانور آپ کے گردا گرد جمع ہو جاتے، تلاوت سنتے تھے زبور کی۔ آسمانی کتاب ہے، یہ بھی اللہ کا کلام ہے، اور ان کو کھانے پینے کا ہوش نہیں رہتا تھا، یہاں تک کہ بھوکے رہنے کی وجہ سے ان کی جان تک چلی جاتی۔ حضرت داؤد علیہ السلام تسبیح کرتے تو پہاڑ ان کے ساتھ تسبیح کرتے تھے، صبح و شام ان کے ساتھ تسبیح کرتے تھے۔ آپ کی خوش آوازی آپ کا معجزہ تھا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ معجزہ عطا فرمایا، اور یہ بھی شان آپ کو عطا فرمائی کہ آپ حکم فرماتے کہ گھوڑے پر سیٹ رکھیں، سفر کرنے کا ارادہ ہے، تو گھوڑا بھی تیار ہو رہا ہے، اتنی دیر میں آپ زبور شریف کی تلاوت کرتے، اور تلاوت شروع کرتے اس سے پہلے کہ وہ کاٹھی، وہ سیٹ رکھی جائے، اس کو کسا جائے، آپ پوری زبور شریف تلاوت کر لیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، یہ بطور معجزہ آپ کو یہ دیا گیا، تو اس کے اندر حالانکہ اس کے اندر ضخامت تھی بہت، زبور شریف میں وہ صحیفہ نہیں تھا، وہ کتاب تھی، اور ضخیم کتاب تھی، مگر اللہ کی شان، آپ پوری زبور شریف جو ہے اس دوران تلاوت کر لیا کرتے تھے۔ تو اللہ پاک اپنے انبیاء سے اس طرح کے امور صادر فرماتا ہے جو ان کی نبوت پر دلالت کرتے ہیں۔ جی، تو یہ آپ کو بطور معجزہ دیا گیا۔ جیسا کہ شروع میں آپ نے فرمایا کہ ہمارا جیسے ٹاپک ہے کتاب الہی کا درس دینا، جی، تو اس میں سب سے نمایاں تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ بے شک، بے تو شک۔ اس تعلق سے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز مبارک یا آپ کے متعلق یہ ارشاد ہوا ہو، آپ کتاب اللہ کا درس دینا، لوگوں کو سکھانا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 129، 129۔ ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم۔ اے ہمارے رب، اور ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول بھیج جو ان پر تیری آیتوں کی تلاوت فرمائے، انہیں تیری کتاب اور پختہ علم سکھائے، انہیں خوب پاکیزہ فرما دے، بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دعا تھی جب آپ نے کعبے کی تعمیر کی، اور اس پر ہمیں علماء نے سمجھایا کہ نیک کام کریں، اس کے بعد قبولیت کی دعا کریں، اور اس کے بعد دعا کی جائے تو اللہ کی رحمت سے قبولیت کی امید زیادہ ہے۔ تو خیر، آپ نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے دعا کی کہ وہ میری نسل سے ہوں اور وہ تلاوت کریں، لوگوں کو حکمت سکھائیں، لوگوں کو پاک کریں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صحابہ کو قرآن بھی سکھاتے ہیں، صحابہ صفا تو مشہور ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ دینی طلباء ان کو سکھایا کرتے تھے، اور قرآن کی تعلیم کے لیے صحابہ کو دیگر ملکوں میں بھی بھیجا کرتے تھے۔ اور دیکھیں بعض لوگ جو ہے نا، میں نے اتنے پارے پڑھے، میں نے اتنے قرآن پڑھے، میں نے اتنے قرآن پڑھے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اللہ قبول فرمائے، اجر عطا فرمائے۔ اس سے بھی زیادہ فضیلت والا کام یہ ہے فہم قرآن، قرآن کو سمجھنا، اور اللہ توفیق دے عمل بھی کریں بھائی۔ ویسے تو قرآن کو دیکھنا، چھونا، بے شک عبادت رکھنا باعث برکت ہے بلا شبہ، چومنا، ہر طرح یہ ثواب کا ذریعہ بنتا امام ہے۔ غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک آیت کو تو سمجھ کے پڑھے، بے سمجھے پورا قرآن پڑھنے سے افضل ہے۔ لیکن قرآن کے مفاہیم، اس کے معارف، اس کے حقائق، وہ تو سمجھنے پڑیں گے نا، اور چونکہ قرآن بہت اعلیٰ کتاب ہے تو اللہ پاک نے پھر اعلیٰ معلم بھی بھیج دیے، سبحان اللہ۔ اپنے حبیب بھی عطا فرما دیے کہ وہ سکھائیں۔
تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سکھایا کرتے تھے. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تو کتنی روایتیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھتی تھیں اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بتایا کرتے تھے اس کے کیا معنی، اس کے کیا معنی. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، یعنی برتنے کی چیزیں مسلمان ایک دوسرے سے مانگتے ہیں. تو اس کے بارے میں حضرت بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ رسالت میں سوال کیا تھا، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بارے میں سمجھایا. آپ نے سیکھنا ہے نا تو سوال کریں، وہ سوال اس سے کریں جو بتا بھی سکے. فرمایا اے حمیرہ، یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفقت اپنی ازواج پر کہ پیار سے ان کا نام لے رہے ہیں حمیرہ، یعنی سرخ رنگ والی. اے حمیرہ، نام بھی کتنا پیارا ہے، بچیوں کے نام حمیرہ رکھے نا، کتنا پیارا نام ہے. اے حمیرہ، جس نے کسی کو آگ دی اس نے گویا اس آگ سے پکا ہوا سارا کھانا خیرات کیا، اور جس نے کسی کو نمک دیا گویا اس نے سارا وہ کھانا خیرات کیا جس سے اس نمک نے لذیذ بنایا. مزید پانی کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا. مقصد یہ کہ صحابیات صحابہ بارگاہ رسالت میں پوچھتے تھے اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کو سکھاتے تھے، بے پوچھے بھی سکھایا کرتے تھے. حدیث کی کتابوں میں چیپٹر ہیں، کتاب و تفسیر باقاعدہ اس کا، سبحان اللہ. تو مقصد ہی کہ احادیث کی کتابوں میں باقاعدہ چیپٹر ہیں کہ اس آیت کی تفسیر حضور نے کیا بیان کی. کئی صحابہ کرام نے سوال کیا اور جواباً پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آیت تلاوت فرما دی. جی. اور اب اس میں تفسیر صراط الجنان زبردست اس کے لیے ترکیب ہے، اور ماشاءاللہ دعوت اسلامی والے تو اس کا اہتمام کرتے ہیں. بعد فجر تفسیر سننے سنانے کا حلقہ باقاعدہ ہمارے ہاں کیا جاتا ہے مسجدوں میں. گھروں میں اسلامی بہنیں کریں، ہم اپنے آفس میں کریں. برکت کی برکت، علم کا علم، اور رحمت کی رحمت. اور جیسے آپ نے فرمایا کہ ایک ہے تلاوت اور ایک ہے اس کو سمجھنا، تو سمجھنے کی اہمیت پر یہ روایت بھی بیان کی گئی. حضرت ابو عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تابعی بزرگ ہیں، کہ صحابہ کرام میں سے جو حضرات ہمیں قرآن عظیم کی تعلیم دیا کرتے تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 آیتیں سیکھتے، اور اس وقت تک ان سے آگے نہیں بڑھتے تھے جب تک ہم ان آیات کی تمام علمی اور عملی باتوں کا علم حاصل نہ کر سکیں. پورا اس کا علم حاصل کر کے پھر آگے بڑھتے تھے. دیکھیں حضرت امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کی بات یاد آ گئی آپ کی بات سے، کہ آپ نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما جنہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا سے نوازا اور مفسر قرآن بن گئے. یہ امام المفسرین سلطان المفسرین میرے نبی کی دعا کی برکت سے. سبحان اللہ. تو حضرت امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن پاک کی ہر آیت حضرت عبداللہ ابن عباس کو سنائی، پھر شان نزول پوچھا، پھر اس آیت میں اللہ پاک کیا حکم دے رہا ہے یہ سیکھا. ذوق قرآن، شوق قرآن. خیر کتاب اللہ کا درس دینا سنت انبیاء ہے. اور دعوت اسلامی نے جیسے اس کا اہتمام کیا، بعد فجر تفسیر سننے سنانے کا حلقہ، آپ نے اس کا بھی ذکر کیا. یہ ہمارے 12 دینی کام ہوتے ہیں، اس میں سے ایک دینی کام بھی ہے. تو میں چاہوں گا کہ کچھ اس کی فضیلت بھی بیان ہو. جو مسجدوں میں تفسیر سنتے ہیں سناتے ہیں، اس کا حلقہ لگاتے ہیں، صبح صبح آیت کریمہ سیکھ لینا، اس کی کیا فضیلت ہے؟ جو کسی گھر میں جمع ہو کر قرآن سیکھتے سکھاتے ہیں، اس کی کیا فضیلت ہے؟ اللہ پاک ہمیں نصیب فرمائے قرآن پڑھیں، قرآن سمجھیں، قرآن ہم سمجھائیں. کاش عاشق قرآن ہو جائیں اور اس کا درس دیں. اور آسانی ہے، جو لکھا ہوا پڑھ کے شرافت سے سنا دیں بھائی. جی. اور اگر کوئی سوال کرے تو اپنی طرف سے جواب بھی نہ دیں. اب تو آسان اردو میں تفسیر صراط الجنان موجود ہے الحمدللہ. اس سے بھی یہ ترکیب ہو سکتی ہے، نور العرفان سے بھی ہو سکتی ہے، اور خزائن العرفان سے بھی ہو سکتی ہے. بالکل بالکل. اور اس کی بھی ترکیب کریں. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کو قرآن پڑھنا بھی سکھاتے ہیں، اس کے احکام بھی بتاتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے حضور سے 70 سورتیں یاد کی. 70 سورتیں. سبحان اللہ. اور اللہ پاک نصیب فرمائے صاحب قرآن مکی مدنی سلطان محبوب رحمان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح کے وقت اللہ کی کتاب کی ایک آیت سیکھنا 100 رکعتیں نفل ادا کرنے سے بہتر ہے. سبحان اللہ. اور صبح کے وقت علم کا کوئی باب یعنی چیپٹر، خواہ اس پر عمل نہ بھی کیا جائے
1000 رکعت نفل ادا کرنے سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اب یہ جو تفسیر سننے سنانے کا حلقہ ہے، الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی مراکز میں اور دعوت اسلامی کے مبلغین دیگر مساجد میں بھی اس کی ترکیب کرتے ہیں، پڑھ کے سنایا جاتا ہے۔ دیکھیں جو درس دے گا اس کا اپنا قرآن پڑھا جائے گا، یہ فائدہ ہے، قرآن پڑھے گا اور اس کو سیکھنے کا فائدہ ہوگا، زیارت کرنے کا ثواب ہوگا، نیکی کی دعوت دینے کا ثواب ہوگا۔ اب بہت سارے ایسے ہوتے ہیں کہتے ہیں ہمیں پڑھنا نہیں آتا، کہتے ہیں اردو بھی نہیں پڑھنی آتی، تو بھائی سن تو سکتے ہو، اللہ کا شکر ادا کرو، کان ہیں تو سن لو بھائی۔ وہ سنتے رہیں گے تو سنتے سنتے ان کا قرآن مکمل ہو جائے گا۔ ماشاءاللہ بعض ہمارے مدنی مراکز میں پورا تفسیر صراط الجنان کا درس مکمل ہو چکا ہے، اور بعض جگہوں پر تو ماشاءاللہ وہ تفسیر صراط الجنان بھی مکمل ہو گئی، تفسیر نور العرفان بھی مکمل ہو گئی، تفسیر خزائن العرفان بھی مکمل ہو گئی۔ کتنا پیارا ایک انداز ہے کہ صبح صبح مسلمان قرآن پڑھیں، قرآن سیکھیں، تو اس کے معاشرے پر بھی ایک اچھے اثرات پڑتے ہیں، ایک اسلامی معاشرہ کریٹ ہوتا ہے، لوگوں کے آپس میں محبتیں بڑھتی ہیں۔ قرآن سے جڑ جائیں گے تو انشاءاللہ خیر ہی خیر ہے، امن ہی امن ہے، اور اگر ہم قرآن سے دور ہوتے ہیں تو معاشرے پر بھی اس کے منفی اثرات پڑتے ہیں۔ یہ جھگڑے، یہ لڑائیاں، یہ قرآن سے دوری کی وجہ سے۔ بے شک بے شک۔ تو اللہ پاک ہمیں درس دینے کی توفیق عطا فرمائے، کتاب اللہ کا درس دیں، جو دعوت اسلامی کا ایک دینی کام ہے۔ بعد فجر تفسیر سننے سنانے کا حلقہ، اس میں شرکت کریں۔ اور ہم نے آج سنا کہ حضرت ادریس علیہ السلام، ان کو ادریس کہا ہی اس لیے جاتا ہے کہ یہ کتاب اللہ کا درس دیا کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کتاب اللہ کی تلاوت کیا کرتے، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ قرآن کی تعلیم بھی دیتے، قرآن سکھاتے بھی تھے، اور تزکیہ نفس بھی فرماتے تھے۔ اللہ پاک ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سنت انبیاء مرحبا مرحبا